رائٹنگ از اے ویری لوکریٹو فیلڈ. ہر کسی کا اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی بدل سکتی ہے, میری زندگی بدل گئی ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی زندگی بدلے گی اف یو سکسیڈ ایز اے رائٹر. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اسٹیبلش کرنا امپورٹنٹ چیز بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ رائٹنگ صرف ان کے لیے پرسو کرنا ایک اچھا آئیڈیا ہے جن کی انگلش پہ کمانڈ اچھی ہے. سو اف یو کین رائٹ ان انگلش, if you can express yourself in English, if you can maybe speak in English to some extent, کیونکہ ابھی میں انگلش تھوڑی بہتر اگر ہے تو یہ شروع میں نہیں تھی, تو اسپوکن سے تھوڑا سا گزارا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی ریٹن انگلش پہ اچھی گرپ ہونی چاہیے. بائی دیٹ آئی مین آپ کا گرامر اچھی ہو, آپ کے سینٹینس کا فلو صحیح ہو, اس کا اسٹرکچر صحیح ہو, آپ کو پنکچویشن کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ فل اسٹاپ کہاں آئے گا, کوما کہاں آئے گا. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ ایک اچھے رائٹر بن سکتے ہیں, ورنہ آپ ایک سرٹن انکم سیلنگ اور ایک سرٹن پوائنٹ میں کریئر سے اوپر نہیں جا سکیں گے, کیونکہ یو ول ریئلائز کہ ایز یو پروسیڈ ان یور کریئر, جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کلائنٹس کی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں, کام کی کوالٹی زیادہ بہتر چاہیے ہوتی ہے, اور اس وجہ سے اگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کو کلائنٹ کہے گا بائے بائے. لہٰذا آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی انگلش پہ گرپ ہونی چاہیے. 3 اسینشیل چیزوں کو بس ذہن میں رکھیے گا, آپ کی فلو, آپ کا اسٹرکچر سینٹینس کا, اور آپ کا اپنے تھاٹس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ. یہ 3 چیزیں ہیں تو یو آر گڈ ٹو گو. اس کے لیے تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا اردو میں سینٹینس کی, جس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے انگلش میں, اینڈ اٹ ول ہیلپ یو ڈیسائڈ ویدر اٹ از اے گڈ آئیڈیا فار یو ٹو پرسو اے کریئر ایز اے رائٹر اور ناٹ. تو وہ سینٹینس یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کامیابی قسمت کا کھیل ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ محنت, صبر اور مستقل مزاجی کے بغیر کوئی بھی منزل حاصل نہیں کی جا سکتی. اب اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے انگلش میں. اب ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ آپ کو کیا ٹرانسلیٹ کرنے میں آسانی ہوئی, مشکل ہوئی. اگر مشکل ہوئی بھی تو کیا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے. اب دیر از نو رائٹ اور رانگ وے ٹو ٹرانسلیٹ دس. آبویسلی کچھ مختلف الفاظ میں ٹرانسلیٹ کریں گے, کچھ مختلف سٹائل میں کریں گے, کچھ اس کو تھوڑا کیجول کر دیں گے, کچھ اس کو نارمل کر دیں گے, بٹ ایک اسٹینڈرڈ اس کی کنورژن جو ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مینی پیپل بلیو سکسیس از اے میٹر آف لک, بٹ دا ٹروتھ از دیٹ وداؤٹ ہارڈ ورک, پیشنس اینڈ پرسسٹنس نو گول کین بی اچیوڈ. اب اس میں کوئی پرسسٹنس کی جگہ پرسیویرنس کا لفظ بھی یوز کر سکتا تھا. تو اس طرح کے مختلف الفاظ کی خیر ہے, بٹ اوور آرچنگ انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے کہ کیا میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکی ہوں یا کر سکا ہوں یا نہیں. اگر آپ کو یہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ریئلائز ہوا ہے کہ بھئی سینٹینس نہیں بن رہا, الفاظ نہیں آ رہے, فلو نہیں بن رہا, دیکھیں تھوڑی بہت دشواری ہونا از اوکے, کہ تھوڑا مشکل ہوا, کچھ نہ کچھ لکھ لیا اور وہ اچھا لکھ لیا. لیکن اگر بالکل ہی نہیں ہو رہا, سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ کمیونیکیشن اینڈ سافٹ اسکلس کا جو ہمارا ڈیجی اسکلس کا پروگرام ہے, آپ اس کو ایکسپلور کریں اور اس سے ایک اچھی اپنی بیس اسٹیبلش کر لیں کہ اف یو وانٹ ٹو پرسیو یور کریئر ان رائٹنگ, تو اس کو آپ ایز اے بیس بنا کے پھر آگے آئیں اور اس میں آگے جا سکیں. اچھا, گڈ نیوز فار یو, اف یو بین ایبل ٹو کنورٹ دس انٹو انگلش, تو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور یو کین پرسو دس اسکل. اور آن ٹاپ آف دیز تھنگس, کنورژنس کے علاوہ, ٹرانسلیشنس کے علاوہ, اگر آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے, اگر آپ اپنے آپ کو فائنڈ کرتے ہیں کہ آپ انگلش موویز زیادہ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ یوٹیوبرز انٹرنیشنل جو ہیں ان کو زیادہ فالو کر رہے ہیں, اگر آپ کہیں نہ کہیں لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, لکھنے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, تو پھر دس از اے ویری گڈ آئیڈیا فار یو. اینڈ اوور آل اف یو آر ایجوکیٹڈ, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کی انگلش بہتر ہے, ارسپیکٹو آف یور فیلڈ آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں. میں ایک انجینئر ہوتے ہوئے ہم نمبرز دیکھتے ہوتے تھے, الجبرا, ایکویشنز کا کام کرنے والے, مشینری کا کام کرنے والا بندہ بھی اس کو پرسو کر سکتا ہے. تو اٹ از اونلی اے میٹر آف دا اسکل دیٹ یو ہیو. آپ کی اگر انگلش اچھی ہے تو آپ اس کو ضرور پرسو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو سینٹینس بنانے میں, اپنے بات کو انگریزی میں کنورٹ کرنے میں آپ کو انسٹنٹ رزلٹ چاہیے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کوئی جادو کی چھڑی ہوگی کہ جب یہ اسکل سیکھیں گے تو کلائنٹ باہیں پھیلائے آپ کے انتظار میں ہوں گے, تو انفارچونیٹلی مارکیٹ کے ڈائنامکس جو ہیں ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا.
اور ان کیس آپ یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں، آپ کے پاس ایگزسٹنگ اسکل سیٹس ہیں، آپ اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، آپ سیریس ہیں، آپ ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کے سامنے اب یہ تمام اسکلس کا اسپیکٹرم اوپن ہے. whether it be creative writing, whether it be copywriting, whether it be content writing, scripts, آپ کچھ بھی پرسو کر سکتے ہیں. اور this is the best time to be alive for people who love to write. اس میں یہ چیز بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں انیٹ ابیلٹی ہوتی ہے لکھنے کی، بچپن سے ہی شروع سے ہی ان کی نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ لکھ سکیں، ان کا دل کرتا ہے. آپ کے ارد گرد کے لوگ اگر آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ میرا ایسے تو چیک کر دو، یار یہ میں نے انگریزی ٹھیک لکھی ہے، یار یہ میرا میسج میں بھیجنے لگا ہوں یہ کیا ٹھیک ہے، یہ میری ای میل تو چیک کر دیں، اگر تو آپ کے ساتھ اس طرح سے لوگ ڈیل کر رہے ہیں تو پھر تو آپ تو انشاءاللہ دس از اے ویری گڈ آئیڈیا فار یو ٹو پرسو کریئر ایز اے رائٹر. بٹ اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اسکل سیکھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اسٹرکچرڈ طریقے سے ہوتی ہے. وائل رائٹنگ از این آرٹ، جو کہ جے کے رولنگ نے کیا، اسٹیفن کنگ نے کیا، یہ جو بڑے رائٹرز نکلے، یہ آرٹ ہے، آرٹ فارم ہے. بٹ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم نے آرٹ کو مرچ کر دیا ہے بزنس سے، اور دیٹ از وائی اس کا ایک سرٹن ایسپیکٹ ہے جو سیکھا جا سکتا ہے، ایک سرٹن ایسپیکٹ ہے جو انیٹ ہے، جو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں کتابیں پڑھ کے، انگریزی کی فلمز دیکھ کے، اچھی ایجوکیشنل چیزیں دیکھ کے، یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے، اور ولاگز دیکھ کے، یہ دیکھ کے کہ جی فورن لوگ جو ہیں، فورن دنیا کے لوگ، فرسٹ ورلڈ کے لوگ، وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں. اور اب اس کے اسکوپ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم کرنٹ دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہر بندے کو رائٹر چاہیے. کوئی اگر آپ بزنس لے لیں، امریکہ الون میں 32 ملین بزنسز ہیں اس ٹائم، اور ہر کسی بزنس کو ایڈ چاہیے، ای میل چاہیے، کوئی نہ کوئی اسکرپٹ لکھوانی ہوگی، کوئی فیس بک پہ پوسٹ لکھوانی ہوگی، اگر کوئی فاؤنڈر سی ای او ہے اس نے لنکڈن پہ پوسٹ لکھوانی ہوگی، اگر کوئی یوٹیوبر ہیں انہوں نے کوئی کورس بنایا ہوا ہے اس کورس کی آؤٹ لائن بنوانی ہوگی، آفر بنوانی ہوگی. اس طرح کی تمام چیزیں، اتنے زیادہ موونگ پارٹس ہیں. کسی نے ایجوکیشن دینی ہے، کسی نے نیوز لیٹر دینا ہے، کسی نے ای میلز بھیجنی ہے. اتنی اس کی الحمدللہ اچھی ڈیمانڈ ہے کہ وین یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اسی کے اوپر ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ آپ کو ٹپیکلی ایک بگنر سے ایڈوانس لیول تک کے ہاؤ مچ یو کین پوٹینشلی چارج فرام یور کلائنٹس. دیکھیں، دو طرح کے رائٹرز ہیں، ایک ہیں بلو کالر رائٹرز، ایک ہیں وائٹ کالر رائٹرز. ہمارا ایونچوئل گول ہے کہ ہم وائٹ کالر رائٹرز کی طرف جائیں، یہ جب ہم اپنے کریئر میں ایک ایڈوانس لیول پہ جا سکیں. بٹ فار اسٹارٹرز، اگر آپ ابھی آرٹیکل لکھ رہے ہیں فار ایگزامپل 1000 سے 1500 لفظوں کا، تو یو کین چارج اینی ویئر بٹوین $15 سے $30 فار دیٹ پرٹیکولر آرٹیکل. ایسے بھی لوگ ہیں جو اس آرٹیکل کے $1000 لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو 1500 لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، چاہے تم مجھے 5000 بھی دے دو. تو یہ آپ کے کریئر کے ساتھ، ٹریجیکٹری کے ساتھ، گروتھ کے ساتھ یہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں فار ایگزامپل کسی فری لانس پلیٹ فارم پہ، فائیور پہ، اپ ورک پہ، تو یو کین گو دیر اینڈ یو کین ایکسپلور کہ وہاں پہ کیا کس طرح سے جا رہا ہے، کس طرح کی جابس پوسٹ ہو رہی ہیں، آپ کو اچھا اس پہ بیس مل جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اسکل پھر رائٹنگ کی کیٹیگری میں ہے، کاپی رائٹنگ کی، جو کہ ایک ہائیلی ایڈوانسڈ اور ہائی انکم اسکل ہے. اب دس ہائی انکم اسکل از ہائی انکم بیکاز آف دا فیکٹ کہ اس میں آپ کے کلائنٹس کو ROI ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ پے کرتے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپان دا آؤٹ کم دیٹ یو ڈرائیو فار یور کلائنٹ، آپ کو اس طرح سے ریوارڈ کیا جاتا ہے بائی دوز کلائنٹس. اب ہماری انڈسٹری چینج بھی ہو چکی ہے، اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی بہت زیادہ رول آ گیا. اس نے ہم رائٹرس کو اتنا امپاور کر دیا ہے کہ آج کے دور میں جو بندہ سوچ سکتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے. محنت تو ہم نے کرنی ہے، محنت از اے بائی پروڈکٹ، محنت از آبویس، بٹ سوچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. AI کے ساتھ ساتھ چلیں گے، AI ہمارا بہت اچھا دوست ہے. AI کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپلور کریں گے، فردر ہم اس کو ڈسکور بھی کریں گے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.